بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب المناسک حج کے احکام، حج کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 229 229۔ باب رکوب البدنی، اونٹوں پر سوار ہونے کا بیان۔ بدن یہ بدنہ کی جمع ہے، اور بدنہ کہتے ہیں ویسے بڑے جانور کو جس کا بدن ہوتا ہے نا، بدن والا جانور، بڑا جانور، اور عموماً جو ہے یہ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، عموماً اونٹ کے لیے جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، لوگ قربانی کے جانور باہر سے لے جاتے تھے، دور دراز سے حج کرنے جا رہے ہیں پیدل، تو جانور ساتھ لے گئے ہیں۔ اب آیا ان جانوروں کو بندہ استعمال کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو سواری کی ضرورت ہے، بندہ سوار ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ سواری کر سکتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی تو انہوں نے جانا ہے، اگر آپ سواری ان کے اوپر بندہ سوار ہو کے چلا جائے تو ایک طرح کا جو ہے نا وہ بندہ فائدہ اٹھا لے، تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی قید لگائی ہوئی ہے، وہ قید اس طرح لگائی ہے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو پھر آپ ان کو جو ہے نا وہ استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ادروائز نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تعظیم کرو، اور وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اگر آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو یہ ان کی تعظیم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کی تعظیم کیسے نہیں ہے، یہ کیسے جو ہے نا ان کی وہ تحقیر ہے۔ اگر ایک بندہ جانور کے اوپر بندہ سوار ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تعظیم نہیں ہے، اور ایک بندہ جانور کا دودھ دو لیتا ہے، اس کے اوپر بھی قید لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ دودھ، میں نے یہ اس کے اوپر پڑھنا تھا کہ اگر دودھ دوہا جائے جانور کا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اگر نہ دوہا جائے، دودھ والا جانور ہے تو پھر اس کا کیا ہے، یہ بس میں نے یہ دیکھنا تھا۔ اور کسی بایولوجسٹ جو ماہر حیاتیات ہیں، مطلب ان میں سے کسی کا میں نے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی مقالہ یا لیکچر وغیرہ سننا تھا، یا مقالہ جو ہے وہ یا تھیسس یا ایسے مضمون، اس کی میں نے اسٹڈی کرنی تھی۔ بہرحال میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ جب میں نے اس کا پہلے مطالعہ کیا، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں، تو بعد میں اگر دوبارہ یاد آ گیا تو میں پھر دیکھ کر میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں تو وہ چیزیں ہمیں دیکھ لینی چاہیے۔ آج کل تو ویسے مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ، ایسا ہے ہی نہیں کہ لوگ جناب وہاں سے اونٹ لے کر جا رہے ہوں یہ، اور جہاں پہ وہاں پہ جا کے میرا خیال کرتے ہوں۔ آج کل ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ نے جانور کے اوپر سوار ہو کے جانا ہے اور جناب پیدل آپ جا رہے ہو۔ آج کل تو گاڑیاں آ گئی ہیں، اور منڈیوں کی شکل میں آپ جانوروں کو کیا کہتے ہیں وہیکلز کے اوپر لاد کر آپ ٹرانسپورٹ کے ذریعہ وہاں پہ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہو، اور وہاں سے جناب آپ قربانی کرتے ہو، یا وہاں پہ جانور مل جاتے ہیں۔ اور وہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے نا اس کے انڈر ہی سارا سسٹم ہے کہ قربانی شربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ چونکہ کتابوں میں ہے اس لیے، اور دو طرح کے نقطہ نظر ہیں، ان کے دلائل بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ باب رکوب البدن لقولی، کیونکہ اللہ نے کہا والبدن جعلناها لکم، اور یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ہم نے ان کو بنا دیا تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، لکم فیہا خیر، ان کی حیثیت بھی شاعر اللہ جیسی ہے، جیسے دیگر شاعر اللہ ان کی تعظیم ہے، آپ نے ان کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ ہم نے ان کو بھی شاعر اللہ قرار دے دیا، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے، فائدہ ہے، فائدے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، اللہ کا نام لو ان پر اس حال میں کہ یہ صفوں میں ہوں، کھڑے ہوں۔ فاذا وجبت جنوبها، جب ان کے پہلو گر جائیں، الی قوله وبشر المحسنین۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ ساری آیت آپ خود ہی پڑھ لیں۔ مجاہد نے کہا سمیت البدن، ان کا نام بدن رکھا گیا لبدنیہ، ان کے بدن کی وجہ سے، ان کا بڑا بدن ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کسی میں کوئی وصف بڑا پایا جاتا ہے وہی نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیٹ سب کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹیڈا والا، پیٹ سب کا ہوتا ہے، کان سب کے ہوتے ہیں، بے کان بڑے ہم کہتے ہیں کنا والا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ٹھوڑی سب کی ہوتی ہے، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ اس کی ٹھوڑی لمبی تھی، منہ تھوڑا سا نا لمبا جا ہوتا ہے، وہ مشہور ہے لمبی ٹھوڈی والا یا ٹھوڈی والا۔ بھائی ٹھوڈی تو سارے دی ہے،
القانے سے مراد ہے، اب آیات میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ القانے سے مراد ہے السائل مانگنے والا۔ القانے والموتر کا لفظ آتا ہے، اور موتر وہ ہوتا ہے الذی یحتر بالبدن، جو اونٹوں کے پیچھے آتا ہے، در پہ ہو جاتا ہے، قریب آتا ہے، من غنی او فقیر، وہ مالدار ہو یا مطلب ہے فقیر محتاج ہو۔ ایک بندہ مانگ لیتا ہے، ایک بندہ مانگتا تو نہیں ہے لیکن پاس پاس آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی چیز دے دو، ان کو بھی آپ دیں۔ اور شاعر اللہ جو کہا گیا ہے یہاں سے اس سے مراد استعظام البدنی، بس احسان ہوا، جانوروں کی، اونٹوں کی یا بڑے جانوروں کی تعظیم کرنا اور ان کو اچھا سمجھنا۔ اور عتیق کا لفظ آتا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ، عتیق نیچے اشارہ دیا ہوا ہے، آزاد گھر کا وہ طواف کریں۔ آزاد کہاں سے ہے؟ عتق ہو، وہ آزاد ہے، من الجبابرہ، سرکشوں سے۔ لوگ باہر، لوگوں نے تو مطلب ہے جو ہے نا وہ علاقوں کو قبضے میں کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اپنے جو ہیں وہ چیزیں مسلط کرتے ہیں، اپنے قوانین، اپنے رولز جو ہیں وہ لاگو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ جب آپ جاتے ہو تو آپ ہر پابندیوں سے، جو باہر کی جو پابندیاں انسانی ہیں ان سے آپ آزاد ہو۔ ہاں وہاں پہ جو پابندیاں وہ کچھ ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کام نہیں کرنا، اور ان کا تعلق بھی جگہ کے ساتھ ہے، تاکہ اس کی جو جگہ ہے وہ اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو سسٹم ہے وہ برقرار رہے۔ یہ واجبات کا لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہا جاتا ہے واجبات ای سقطت الی الارض، زمین پر وہ گر پڑیں، زمین پر گر پڑنا۔ اور اسی سے واجبات الشمس، سورج کا غروب ہونا ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے گویا وہ آسمان سے نیچے کو گر پڑتا ہے، ظاہراً دیکھنے میں وہ زمین کے اندر چلا گیا، گر پڑا ہے، اس لیے اس کو واجبات الشمس، سورج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پڑھ لی ابھی انہوں نے لکھا ہوا حدیث میں، میں پڑھ لوں، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یسوق بدنۃ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اونٹ کو چلا رہا تھا۔ آپ نے کہا ارکب، سوار ہو جا بھائی۔ اس نے کہا انا بدنۃ، یہ تو بدنہ ہے، ہدی کا جانور ہے، میں لے کر جا رہا ہوں، اور نال خود پیدل چل رہی ہیں۔ آپ نے کہا ارکب، کوئی گل نہیں۔ اس نے کہا انا بدنہ، آپ نے کہا ارکب ویلک، افسوس ہے تجھے پہ، تجھے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ثانیہ، دوسری دفعہ کہا، اور پھر ثالثہ یا تیسری دفعہ کہا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ نہیں پوچھا بھی تجھے ضرورت ہے اور کوئی جانور نہیں ہے، غریب ہیں اور جانور لے کے آنا سی، ہم ٹری آ رہے ہیں تو ٹھیک، آپ نے ایسے پوچھا نہیں اس کو۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ آگے حدیث بھی وہی ہے، ان نبی ارا رجلا یسوق بدنہ، آپ نے کہا ارکبا، اس نے کہا انا بدنہ، آپ نے کہا ارکبا، اس نے کہا انا بدنہ، آپ نے کہا ارکبا ثلاثا، تیسری دفعہ آپ نے کہا ارکبا، 3 دفعہ آپ نے یہ بات کی۔ کہتے ہیں فی دلیل، حاشیہ پڑھ رہا ہوں نمبر 6، علی جواز رکوب البدنۃ المہدات، ہدی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے اوپر سوار ہونا جائز ہے۔ امام شافعی نے کہا یرکب عند الحاجہ، حاجت کے وقت آدمی سوار ہوگا۔ احمد نے کہا بدون الحاجہ، حاجت کے بغیر، یہ ٹھیک ہے۔ وہ بھائی حاجت کے وقت ہی بندہ سوار ہوتا ہے، اور کون؟ ابو حنیفہ نے کہا لا یرکب الا عند ضرورہ، مجبوری کے وقت، حاجت بھی نہیں، مجبوری ہو۔ اور بعض نے کہا یجب رکوب لمطلق الامر، بعض نے کہا تو سوار ہونا واجب ہے، اللہ کے نبی نے کہا ارکب، لہذا ہوں اتنے بہنا ہی بہنا ہر صورت ہے۔ ایک بندہ کہنا مینوں بہن نال جناب تکلیف ہوندی، وہ بھی اتنے بوے۔ ولی مخالفت ما کانت الجاہلیت علیہ من اکرام البیرۃ وصائبۃ، اور جاہلیت میں تھے اس کی مخالفت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آگے جو چلیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا۔ باب من ساق البدن معه، اس کا بیان جو ہدی کے جانور اپنے ساتھ چلا کر لے گیا، مطلب گھر سے لے جاتا ہے۔ وہ نیچے لکھا ہوا ہے ای من الحل الی الحرم، ہیل سے وہ حرم کی طرف لے کے جاتا ہے گھر سے، تو کیا بندہ لے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے لے جائے، اگر کوئی بندہ لے جانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو آج کل جوش آ جائے کہ بھئی ہم نے تو یہاں اپنے گھر سے لے کے جانا ہے اونٹ، تو یا تو وہ پیدل چل پڑے یہاں سے، پھر پاکستان سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے، ہاں جی، یا پھر یہ کہ ایک ایروپلین جو ہے نا وہ کروا کے اس میں اونٹ لے جائے ساتھ، اور ایروپلین اتنے سعودیہ کے کسی سیراج لا کے اتو ٹر پوے نال، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے لے کے جانا ہے۔ پڑھو پڑھیں، سو گئے آپ لوگ؟
ان ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ان ابن عمر قال، ابن عمر نے کہا تھا متى رسول اللہ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں آپ فائدہ اٹھایا عمرے کے ذریعے حج کی طرف، عمرے کے ساتھ حج کی طرف، یعنی دونوں کام کیے، حج قران کیا آپ نے پڑھائی ہے، وہ اہدا اور ہدی کا جانور لے کر گئے، فساق معه الہدیہ، آپ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر گئے من ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ سے، وبدا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے آغاز کیا فعل بالعمرہ، عمرے کا آپ نے احرام باندھا، تلبیہ کا، ثم احل بالحج، پھر حج کا تلبیہ کا۔ آپ کو میں نے پیچھے بیان کیا تھا نا، اصل میں تو آپ نے حج کا ہی تلبیہ کہا تھا، پھر بعد میں وہ بعد میں جو سچویشن چینج ہوئی تھی اس کے لحاظ سے یہ بات ہے، اس لیے انہوں نے نمبر حاشیہ میں لکھ دیا۔ ابن بطال نے کہا نمبر 8 میں انما یرید ان وہ بدا ہی نہ امرهم بالتمتع، بعد کی بات ہے۔ فتمتع الناس، پھر لوگوں نے فائدہ اٹھایا اللہ کے نبی کے ساتھ، بالعمرۃ الی الحج، عمرے کے ساتھ حج کی طرف۔ فکان من الناس، لوگوں میں سے بعض من وہ تھے اہدا جو ہدی کا جانور لے کر گئے تھے، فساق الہدیہ، انہوں نے ہدی کا جانور چلایا تھا، ومنہم من لم یہدی، بعض نہیں لے کر گئے تھے۔ فلما قدم النبی، جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ آ گئے مکہ میں، آپ نے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ من کان منکم اہدا، جو تم میں سے ہدی کا جانور لے کر آیا ہے، فإنہ لا یحل من شیء حرم منہ، وہ حلال نہیں ہوگا کسی چیز سے جو اس سے حرام ہوئی ہے، حتی یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ اپنا حج پورا کر لے۔ ومن لم یکن منکم اہدا، جو ہدی کا جانور نہیں لے کر آیا، فلیطف بالبیت وبالصفا والمروہ، وہ بیت اللہ صفا مروہ کا طواف کرے، ویقصر، اور بال کٹوائے، ولیحلل، وہ حلال ہو جائے۔ یاد نہیں ہے پیچھے اصحاب رسول نے احتجاج کیا تھا، احتجاج مطلب یہ ہے کہ ویسے ہم کیسے ایسے ہم کر سکتے ہیں یہ وہ، ثم لیحل، حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے، پھر وہ حج کا احرام باندھ لے، تلبیہ کہ فمن لم یجد ہدیا، جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے، فلیصم ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ حج میں 3 دن روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ، اور 7 روزے جب وہ لوٹے اپنے اہل کی طرف۔ آپ نے طواف کیا حین قدم مکہ، جب آپ مکہ آئے گئے، وسلم الرکن اول شیء، آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، اول شیء، سب کے سے شروع میں سب سے پہلے چیز تھی، ثم خب ثلاثۃ اطواف، 3 اطواف میں 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، دوڑے ہلکے ہلکے، ومشاربان، اور 4 چکروں میں آپ چلے، فرکع حین قضا طوافہ بالبیت، آپ نے رکوع کیا، آپ نے پڑھا جب آپ نے اپنا بیت اللہ کا طواف کر لیا، عند المقامی، آپ نے پڑھی مقام کے پاس رکعتین، 2 رکعتیں، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، فانصرف، آپ پھرے، پھر آپ صفا پہ آ گیا، فطاف بالصفا والمروہ 7 طواف، پھر صفا مروہ کا طواف کیا 7 چکر، ثم لم یحلل من شیء حرم منہ، پھر آپ کسی چیز سے حلال نہیں ہوئی جو حرام ہو گئی تھی، حتی قضا حجہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنا حج پورا کیا، اور اپنا ہدی ونحر ہدیہ یوم النحر، قربانی کے دن اپنے ہدی کے جانور کو آپ نے نحر کیا، وافاض، اور آپ نے طواف افاضہ کیا، فطاف بالبیت، آپ لوٹے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، ثم حل من کل شیء حرم منہ، پھر آپ حلال ہو گئے ہر اس چیز سے جو حرام ہوئی۔ لمبی حدیث ہے، باب سے متعلقہ کیا ہے؟ باب من ساق البدن معه، ہدی کے جانور ساتھ لے کر، جو لے کر گیا، آپ لے کر گئے تھے، لیکن چونکہ حدیث ہے نا، وہ بعض چیزیں بسا اوقات حدیث کی مربوط ہوتی ہیں ساری، اگر آپ اس کو کاٹ دیتے ہو تو پھر ان کے جو تناسب ہے، جو حسن ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حدیث کو شارٹ نہیں کر سکتے، اس لیے امام بخاری ایسے یہاں پہ کر رہے ہیں، بفعل مثل ما فعل رسول اللہ من اہدا، اور ایسے ہی کیا جیسے کہ اللہ کے نبی نے کیا، من، اس بندے نے اہدا جو ہدی کے جانور لے کر گیا تھا، وساق الہدیہ من الناس، اور جس نے ہدی کے جانور لوگوں میں سے چلایا تھا۔ اور حضرت عروہ سے مروی ہے، ان عائشہ اخبارت، عائشہ نے اسے بتایا اللہ کے نبی سے، فی تمتع بالعمرۃ، اس بارے میں کہ آپ نے عمرے کے ذریعے حج کی طرف فائدہ اٹھایا، فی تمتع بالعمرۃ الی الحج، عمرے کے ساتھ حج کی طرف فائدہ اٹھانے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فتمتع الناس معہ، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ فائدہ اٹھایا تھا، حج تمتع کیا تھا، بمثل الذی، اس بات کی طرح ہی، اخبرنی سالم، جو مجھے سالم نے بتائی، ان ابن عمر رسول اللہ، اس سند سے، مطلب یہ کہ ایک اور سند سے بھی یہ بات آتی ہے۔ چلیں، باب من اشترى الہدیہ من الطریق، اس کا بیان، جس نے راستے سے ہدی کا جانور خریدا، تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گھر سے لے کے جانا، ادھر سے بھی خرید سکتے ہیں، راستے سے بھی، ادھر جا کے مکہ میں بھی خرید سکتے ہیں، پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہا، حکیم آپ ٹھہر جائیں، حدیث آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھ لی ہے، فإنی لا آمنها، میں اس سے بے خوف نہیں ہوں، ان تصدّ، یعنی آپ کو روک دیا جائے گا، عن البیت، بیت اللہ سے، وہاں پہ لڑائی وغیرہ کا مسئلہ تھا نا، پیچھے آپ نے پڑھا حجاج نے حملہ کیا ہوا تھا،
یہ حملے کی تیاری کر رہا تھا، وہ حملہ کیا ہوا تھا، بلکہ محاصرہ کیا ہوا تھا، یا وہ کر رہا تھا بیت اللہ کے، مکہ کے۔ انہوں نے کہا اذا نافعل کما فعل رسول اللہ، تب میں ویسا کروں گا جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اور انہوں نے پڑھا یہ وقال، اور انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فانا اشہدکم انی قد اوجبت علی نفسی العمرہ، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کو واجب کر لیا۔ فاحل بالعمرہ، پھر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ راوی نے کہا ثم خرج، پھر آپ نکلے، مطلب عبداللہ نے کہا، جو ان کا عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، وہ عبداللہ نکلے حتی اذا کان بالبیداء، جب بیداء میں پہنچے، جگہ ہے احل بالحج والعمرہ، میرے خیال کوئی میدان شیطان ہے، حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ لیا، اور کہا ما شان الحج والعمرہ الا واحد، حج اور عمرے کا معاملہ نہیں ہے مگر ایک ہی۔ ثم اشترى الہدی من قدید، پھر قدید جگہ سے ہدی کا جانور خریدا۔ ثم قادم مکہ، پھر مکہ میں آ گیا۔ فطاف لهما طوافا واحدا، ایک ہی طواف کیا۔ فلم یہ اللہ حلال نہیں ہوئے حتی احل منهما جميعا، یہاں تک ان دونوں سے اکٹھے ہی وہ حلال ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، تو باب سے متعلقہ جو یہ بات ہے، باقی ضمن میں جو باتیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں کہ حضرت اس سے کیا دلیل لی جاتی ہے کہ طواف حج قران کرنے والے کے لیے کتنے طواف ہیں، ایک ہیں یا دو؟ جو ایک کہتے ہیں وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں دو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کی توجیہ بیان کر دیتے ہیں۔ چلیں، باب من اشارہ، جس نے اشار کیا، نشان لگایا۔ اشار کا معنی نشان لگانا ہوتا ہے۔ وہ جانور کی باڈی پہ نشان لگا دیتے تھے، کوئی کٹ شٹ لگا کے نا خون مل دیتے تھے، اور پرانی وہ رسم تھی۔ ویسے تو آتے جاتوں کو لوٹ لیتے تھے وہ، لیکن اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی اس طرح کا نشان جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو تعظیم کی وجہ سے، بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے پھر اس جانور کو کچھ نہیں کہتے تھے وہ۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی، یہ تو ویسے ہی بات ہے جیسے وہ ہمیں ڈاکو نے پکڑ لیا نا، آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا، وہ ہار آنے والے کو پٹائی بھی کرتے تھے، پیسے نہیں اور وہ جناب باندھ کے پھینک دیتے تھے۔ اور ہمارے پاس قرآن مجید نکلا، اب چونکہ قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں مسلمان، تو انہوں نے کیا کیا، ہم سے معافی مانگی، اور ساتھ والے لڑکے کو چونکہ انہوں نے پہلے مارا تھا وہ بھاگنے لگا تھا، اب اس کو بھی جناب دبانے دبونے لگ پڑے، مالش مولش کرنے لگ پڑے، اور ہمارے پاؤں میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جانے دیا، اور ساتھ ڈنڈا بھی دیا، اور یہ کہا کہ اگر آگے راستے میں کوئی کتا شتا آ جائے تو اس کو آپ مار لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، وہ نشان وغیرہ لگا دیتے تھے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کو کچھ نہ کہیں۔ باب من اشار وقلد، اور اس نے ہار گلے میں کوئی چیز ڈالی، قلادہ بنایا، ذوالحلیفہ میں، ثم احرم، پھر احرام باندھا۔ نافع نے کہا کان ابن عمر اذا اہدی من المدینہ، ابن عمر جب ہدی کا جانور مدینے سے لے کر جاتے، قلادہ، اس کو قلادہ پہناتے، گلے میں کوئی چیز لٹکا دیتے، واشارہ بذوالحلیفہ، اور ذوالحلیفہ میں اس کو اشار کرتے، یعنی نشان لگا دیتے۔ یا تو انہوں فی شق سنام الایمن، کوہان کے دائیں جو ہے نا طرف میں وہ یا تو انہوں کوئی چیز مارتے، یا تو انہوں بشفرہ، چھری مارتے ہیں، سکین نیچے لکھا ہوا ہے، ووجہہا قبل القبلۃ، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے، باریکۃ، سال میں اونٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، تو وہ مار کے اور اس کا جو خون ہے وہ مل دیتے، تو نشان ہلکا سا لگا ہوتا، پتہ چلتا جی کہ جناب یہ جو جانور ہے یہ اس کو اس عمل کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی اس کو ذبح کرنا ہے، اس کا خون نکالنا ہے۔ چلیں، آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ادھر حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فتویٰ دیا، اور پھر لوگوں نے اعتراض کیا وغیرہ وغیرہ، کتابوں میں پریکٹیکل ہے نہیں، میں اس کو پڑھتے نہیں، چھوڑ دیتا ہوں اس لیے۔ عن المسور بن مخرمۃ و مروان، مسور بن مخرمہ اور مروان سے مروی ہے، ان دونوں نے کہا خرج النبی، اللہ کے نبی نکلے، زمن الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال، تو فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، 1000 اور کچھ اصحاب کے ساتھ، حتی اذا کانوا بذوالحلیفہ، یہاں تک جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے، قلد النبی، اللہ کے نبی نے ہدی کے جانور کو قلادہ پہنایا، واشارہ، اور اس کو کیا کیا، اشار کیا، واحرم بالعمرہ، اور عمرے کا احرام باندھ لیا۔ چلیں، وہی ہے بھائی، عائشہ نے کہا فتلت قلائد بدن نبی، آپ کے
اونٹوں کے جو قلادے ہار ہیں وہ میں نے بٹے تھے بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ، ثم قلدا پھر آپ نے ان کو قلادہ پہنایا تھا، گلے میں وہ چیزیں ڈالی تھیں، واشارہ اور آپ نے ان کو اشار بھی کیا تھا، وہداہا اور آپ نے ان کو آگے ہدی کے طور پہ بھیجا تھا، وما حرم علیہ شیء کان احل لہ اور آپ پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی جو آپ کے لیے حلال کی گئی تھی۔ چلیں جی، باب فتل القلائد للبدن والبقر، اونٹوں کے لیے اور گائے بیل کے لیے قلادے ہار بٹنے کا بیان، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ عن حفصہ قالت قلت یا رسول اللہ ما شأن الناس یحلوا، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، وہ حلال ہوں گے، وہ حلال ہو گئے، ولم تحل انت، آپ حلال نہیں ہوئے، آپ نے احرام نہیں کھولا۔ آپ نے کہا انی لبت راسی، میں نے سر کو تلبید کیا ہے، بالوں کو چپکایا ہے، آپ کو میں نے بولا تھا۔ بھی لوگ جاتے تھے، پیدل جانا ہوتا تھا جانوروں کے اوپر، گرد و غبار ہے سارے، کچی جگہیں، مٹی والی، سر میں مٹی پڑ دے گی نا، اب آپ بار بار نہا بھی نہیں سکتے ہو، پانی بھی نہیں ہے تو پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہے، تو بالوں کو چپکاؤ تاکہ ہاتھ گلا کر کے بندہ اوپر مارے اور مٹی صاف ہو جائے۔ وقلت ہدی، اور میں نے ہدی کو قلادہ پہنایا ہے، ولا احل، میں حلال نہیں ہوں گا حتی احل من الحدی، یہاں تک میں حد سے حلال ہوں، حد سے احرام جو ہے وہ کھولوں، حج کے کام سارے کر کے ہی۔ آگے بھی حدیث ہے ان عائشہ قالت کان رسول اللہ یہدی من المدینہ، مدینہ سے ہدی کا جانور بھیجتے تھے، فافتل قلائد ہدی، ہدی کے جو قلادے ہار میں خود بٹتی تھی، ثم لا یجتنب شیئا، پھر آپ نہیں بچتے تھے کسی ایسی چیز سے، مما ان چیزوں میں سے یجتنب المحرم، محرم جن سے بچتا ہے، تو محرم کے اوپر جو پابندیاں وہ آپ کے اوپر پابندیاں نہیں ہوتی تھی۔ چلیں جانوروں کو اشعار کرنے کا بیان، کہتے ہیں وقا سابقہ معافی وقا ذکر المؤلف لزیادت الفوائد متنا و اسنادا، یہ کہتے ہیں یہ بات پیچھے گزری بھی ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ اس کو ذکر کر رہے ہیں کچھ فوائد، اضافی فوائد کی وجہ سے، متن اور سند کے جو فائدے ہیں۔ عروہ نے کہا المسوری قلد النبی والہدیہ، اللہ کے نبی نے ہدی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، واشارہ اور اشار کیا، واحرم بالعمرہ اور عمرے کا احرام باندھا۔ اب ہمارا چونکہ فوکس ہوتا ہے صرف حدیث کے سندوں کے اوپر، تو ہمارا ٹرسٹ ہے نا، ہم نے کہا کہ بھی یہ صحیح ہے ساری، اس لیے ہمارا جو متن کے اوپر ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ سندے دیکھتا ہے، رجال کا کام کرتا ہے، حدیث کے جو افراد ہیں ان کو دیکھتا ہے، تو وہ جب اس کی اسٹڈی کرے گا اپنے نقطہ نظر سے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی کہ ایک سند کے مقابلے میں دوسری سند ہے، دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے، یہ سند کدھر کی ہے، عرب کی ہے، یہ غیر عرب کی ہے، عراق شام کی ہے، یا اس میں کون سے لوگ ہیں وہ کدھر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے، وہ اس طرح پھر وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ گرامر والا ہے نا، گرامر کو دیکھتا ہے، اب وہ عربی کو پڑھے گا تو گرامیٹیکلی وہ اس کو دیکھے گا، ایک بندہ لغت والا ہے وہ اس کو پڑھے گا، وہ لغت کے لحاظ سے یہ ان چیزوں کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہسٹری والا ہے وہ اس کو پڑھے گا، وہ ہسٹری کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھے گا کہ بھئی یہ جو باتیں ان کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، عربوں میں یہ کب سے اس کا آغاز ہوا، کہیں دنیا میں کہاں کہاں ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ ساری چیزیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو اس لیے انہوں نے کہا نا متنن و اسنادن، تو میں نے وہ بات کر دی۔ باب من قلد القلائد بیدی، اس کا بیان جس نے قلادوں کو ہار جو ہیں وہ پہنائے اپنے ہاتھ کے ساتھ، چونکہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا بھائی، اور یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر آ گئی، تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایک جو جز ہوتا ہے جزیات میں سے، اس کے اوپر ایک عنوان، ایک ٹائٹل، ایک باب قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث وہی ہے، ان عبداللہ بن عباس نے قال من اہدی ہدیا حرم علیہ، بلکہ یہ ہے کہ امرہ بنت عبد الرحمن نے ان کو خبر دی کہ زیاد بن ابو سفیان نے کاتب الی عائشہ، عائشہ کو لکھا، انا یہ بات لکھی کہ عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ من اہدی ہدیا، جو ہدی کے جانور بھیجے، حرم علیہ ما یحرم علی الحاج، اس کے اوپر حرام ہوگا جو کچھ حرام ہوتا ہے حاجی پر، حتی ینحر ہدی، یہاں تک اس کے ہدی کے جانور کو نہر کیا جائے۔ امرہ نے کہا، عائشہ نے کہا لیس کما قال ابن عباس، ایسے بات نہیں ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے کی ہے، انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے ہدی کے جو قلادے ہار تھے میں نے خود بٹے ہیں، بیدیہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم قلد رسول اللہ بیدیہ، پھر اللہ کے نبی نے وہ ہار اپنے ہاتھوں کے ساتھ پہنائے، ثم بعث بها ما ابی، پھر وہ آپ نے وہ میرے باپ کے ذریعے وہ ہدی کے جانور بھیجے، فلم یحرم علی رسول اللہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کے اوپر حرام نہیں، احل اللہ له، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، حتی نہر الہدی، یہاں تک ہدی کا جانور نہر کیا گیا۔ چلیں بکریوں کو قلادہ پہنانا،
ہاں جی، ان کے گلے میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ بندہ ڈال سکتا ہے۔ عائشہ مرویہ نے کہا حد النبی مراتن غنما، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بکریاں جو ہیں وہ ہدیے کے طور پہ بھیجیں۔ اور ایک دوسری سند ہے اس میں یہ ہے ان عائشہ قال کنت افطر قلائد للنبی فیقلد الغنم ویقیم فی اہلی حلالا، میں اللہ کے نبی کے لیے ہار بٹتی تھی، آپ بکریوں کو ہار وہ ڈال دیتے تھے، فیقلد الغنم ویقیم فی اہلی حلالا، اور آپ اپنے گھر والوں میں حلال ہی ہوتے تھے، آپ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی پابندی شبندی نہیں ہوتی تھی۔ چلیں آگے۔ وہی ہے عائشہ مرویہ نے کہا کون تو آپ تلو قلائد الغنم، بکریوں کے ہار میں بڑھتے تھے اللہ کے نبی کے لیے، فی باسو بھی آپ ان کو بیچتے تھے، ثم یمکث حلالا، پھر آپ ٹھہرتے تھے حلال ہی آپ، ہاں مطلب یہ کہ آپ کے اوپر پابندیاں شبندیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی تھیں۔ ان عائشہ قالت، آگے حدیث ہے فتلت لہدی النبی تانی القلائد قبل ان یحرم، میں بڑھتی تھی اللہ کے نبی کے ہدی کے جو جانور ہیں ان کے لیے کیا بڑھتی تھی، تانی القلائد مراد وہ القلائد ہار لے رہی تھیں، قبل ان یحرم پہلے سے کہ آپ احرام باندھیں۔ باب القلائد من العہن، اون کے قلادوں کا بیان، ہاروں کا بیان، وہ اس سے بناتے تھے نا تو اس کا انہوں نے کر دیا، عنوان قائم کر دیا۔ عن القاسم عن ام المؤمنین قالت فتلت قلائدها من عہن کان عندی، اون کے ساتھ میں نے وہ بٹے تھے جو ان کے جو قلادے ہیں جو میرے پاس اون پڑا ہوا تھا۔ پڑھیں۔ باب تقلید النعال کہتے ہیں یہ باب قائم کیا کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا بہتر ہے کہیں یکون من نبات الارض، زمین کے نباتات میں سے کوئی چیز ہو جس کے ذریعے آپ کوئی ہار وغیرہ بنا کے ڈالیں جو ہیں، تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے، کوئی بھی چیز آپ گلے میں ڈال سکتے ہو۔ باب تقلید النعال، جوتے گلے میں ڈالنے کا بیان۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا یسوق بادنتن، اونٹ کو وہ چلا رہا تھا، آپ نے کہا ارکابا، بھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس نے کہا انا بادنا، آپ نے کہا ارکابا، اس نے کہا راوی نے کہا فلقد ریتو راکبہ یسائر النبی، میں نے دیکھا اس کو، وہ اس کے اوپر سوار تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا، ورنہ الفی انہوں کیا، اور جو جوتا تھا اس کی گردن میں تھا، جانور کی گردن میں جوتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ جانور کی گردن میں جوتا شوتا بھی بندہ جو ہے وہ لٹکا سکتا ہے۔ پڑھو۔ اچھا، باب الجلال للبدن، اونٹوں کے لیے جھول ہوتا ہے نا جنہیں چول کہنے سے، جھولوں کا بیان۔ وکان ابن عمر، لکھا ہوا ہے یا معبودی علی ظہوریہ واحد ہو جلن، جو چیز پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے نا اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، آپ پنجابی سے چول کہتے ہیں انہوں ان کا بیان، بندہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ابن عمر لا یشک من الجلال الا موضع سنام، وہ جھولوں میں سے نہیں پھاڑتے تھے مگر کوہان کی جگہ کو۔ وَإِذَا نَحَرَهَا، اور جب اس کو نہر کرتے نازع جلالہا، تو جانوروں کی جو جھولیں ہوتی تھی وہ اتار دیتے تھے، مخافت ان یفسدها الدم، اس خوف سے کہ کہیں خون بھی ہے اس کو خراب نہ کر دے، ثم یتصدق بها، پھر ان کو وہ صدقہ کرتے تھے۔ چلیں۔ کہتے ہیں وہ جو کوہان والی جگہ ہے نا وہاں پہ اس کو ہی کیوں جھول کو وہ پھاڑتے تھے، مطلب یہ کہ ساری جھول تاکہ خراب نہ ہو، اور وہاں پھاڑتے تھے تاکہ ان لوگوں کو نظر آئے کہ یہ نیچے اشار کیا ہوا ہے، نیچے سے اس کے اشار کیا ہوا ہے، اور اشار کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ نے ڈھانپ دیا تو اشار کرنے کا پھر جو فائدہ ہے وہ تو فوت ہو جائے گا نا، آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہدی کا جانور ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ مسئلہ پہلے ویسے بنتا تھا لیکن بعد میں زمانہ اسلام کے بعد تو مسئلہ بننے کا امکان جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت ہی کم تھا، لیکن چونکہ وہ ایک چیز چل پڑی تھی
کہ بھئی ایسے کر کے لے کے جایا جاتا ہے، اور پیغمبر نے ایسے کیا اس لیے لوگ جو ہیں یہ کام کرتے تھے۔ ان علی قال امرنی رسول اللہ ان اتصدق بجلال البدن، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں صدقہ کر دوں اونٹوں کی جو جھولے ہیں ان کا، التی نہرت جن کو نہر کیا گیا، بجلودھا اور ان کی چمڑوں کو بھی میں صدقہ کر دوں۔ باب من اشترى ہدیہ من الطریق، اس کا بیان، جس نے اپنا ہدیے کے جانور راستے سے خریدا، وکلدہ اور اس کو کلادہ بنایا، گلے میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈال دی۔ چلے یہ والی جو بات ہے نا، اس کے اوپر جرا کی اعتراض کیا گیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے کی بات ہے، جب حجاج نے حملہ کیا تھا، اور یہاں پہ اور ہے، دو چیزوں کو مکس کر دیا، اور یہ دونوں کا جو سن ہے، دونوں کا جو کیا کہتے ہیں دونوں کا جو سال ہے ان میں کافی فرق ہے، کافی ڈسٹینس ہے۔ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اراد ابن عمر الحج عام حجۃ الحروریہ تھی، ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا جس حروریہ کے سال والا، حروریہ کے حج والا سال، فی عہد ابن زبیر، ابن زبیر کے زمانے میں۔ اب حروریہ خوارج لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے حج والا سال کون سا ہے، اب یہ ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں ان کے حج والا جو سال ہے وہ سنۃ 64، سن 64 ہے، وہی سنہ یہ وہ سال ہے، وہی سنہ یہ وہ سال ہے التی مات فیہا یزید بن معاویہ، جس میں یزید بن معاویہ فوت ہوا، وہی نسبۃ الی قریۃ من قری الکوفہ، اور یہ کوفہ کے ایک بستی کی طرف نسبت ہے۔ کان اول اجتماع الخوارج بہا، خارجیوں کا پہلا اجتماع وہاں پہ ہوا تھا، وہم الذین خرجوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خروج کیا تھا علی بن ابی طالب پہ۔ اب قولہ فی عہد ابن زبیر، یعنی یہ عام حجۃ الحروریہ، یہ کون سا ہے، 64 ہے، اور ابن زبیر کا زمانہ ای ایامی عبداللہ ابن زبیر ابن العوامی، اس تشکل ہذا، یہ چیز مشکل ہے، لأنہ مغایر لقولہ فی باب طواف القارن من روایت لیث نافع عام نزل الحجاج بابن زبیر، کہتے ہیں یہ والی جو چیز ہے نا یہ اس کے مخالف ہے، لأن نزول الحجاج بابن زبیر، کیونکہ حجاج کا حملہ ابن زبیر پہ کانا وہ تھا فی سنۃ 73 میں، فی آخر ایام ابن زبیر، ابن زبیر کے ایام کے آخر میں، وہ 73 کی بات ہے، اور یہ جناب کتنے 64 کی بات ہے، 64 اور 73 9-10 سال کا فرق ہے، 9 سال کا، سمجھ آ رہی ہے۔ حجۃ الحروریہ کما سبق قریباً فی سنۃ 64، وہ تو 64 میں تھا، وذالک قبل ان یتسمى، میرا خیال یتسمى لکھا ہوا ہے، وہ ہلکا سا مٹا ہوا ہے، قبل ان یتسمى ابن زبیر بالخلافت، یہ تو وہ عبداللہ بن زبیر کے خلافت سے پہلے کی بات ہے۔ وہ اجیبا، اور اس کا جواب دیا گیا ہے کیا، باحتمال ان راوی اطلق علی الحجاج واتباعی حروریہ، کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ حجاج اور اس کے جو پیروکار ہیں نا وہ بھی حروریہ تھے، ان پر راوی نے یہ لفظ بول دیا، بجامع ما بینہم، کیونکہ وصف مشترکہ ان کے درمیان پایا جاتا ہے، کون سا وصف، من الخروج علی ائمۃ الحق کی، ائمہ حق پر خروج، لیکن یہ بات بھئی یہ تو غلط ہے، ایک وہ اصطلاح بن گئی ہے نا، آپ ایک چیز کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کر رہے ہو تو وہ جب بولتے ہو انہی کی طرف ذہن جاتا ہے، تو اب عام وہ کیسے استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس لیے پھر اس کو نہیں لیا گیا، یا پھر او باحتمالی یہ کہہ دیا، کیونکہ یہ جو جواب ہے یہ کوئی سیٹسفائی کرنے والا نہیں، اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس لیے پھر یہ کہہ دیا او باحتمالی تعدد القصہ، قصے کے متعدد ہونے کا احتمال ہے، قال او صاحب الفتح وغیرہ، لیکن اس میں بھی قصہ بھی متعدد دفعہ یہ پیش آ گیا، ایک دفعہ جناب پہلے وہ پیش آیا، ایک دفعہ بعد میں پیش آیا، ٹھیک ہے، پہلے بھی پیش آیا، عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش ہے، لیکن یہ بات بھی جو ہے نا کہتے ہیں لاکن الاحتمال الثانی یا باؤ قول فی عہد ابن زبیر، لیکن جو دوسرا احتمال ہے عبداللہ بن زبیر کے عہد میں جو قول ہے یہ اس کا انکار کرتا ہے، مطلب وہ بھی یہاں پہ وہ فٹ نہیں آتا، تو بندہ بس سیدھا یہی کہہ دے کہ کسی راوی سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، بندہ سب غلطی کر لیتا ہے نا، تو سیدھا آپ یہ کہہ دیں، ایسے احتمالات ہم نکال رہے ہیں جو اطمینان بخش نہیں ہیں۔ اچھا جی، ابن عمر نے ارادہ کیا حج کا، عام حجۃ الحروریہ فی عہد ابن زبیر، بات سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی بھی نہیں آئی؟
ان سے کہا گیا ان الناس کائن بینہم قتال، لوگوں کے درمیان تو لڑائی ہونے والی ہے، ونخاف ان یصدوک، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں روک دیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اذا حسناکم حسنہ اذا حسناکم حسنہ رسول اللہ، تب میں کروں گا جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ اشہدکم انی قد اوجبت عمرۃ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ جو ہے واجب کر لیا۔ حتیٰ کان بظاہر البیداء، جب بیداء میدان میں پہنچے انہوں نے کہا ما شان الحج والعمرۃ الا واحد، حج عمرہ کا معاملہ نہیں ہے مگر ایک ہی ہے۔ اشہدکم انی قد جمعت حجۃ مع عمرۃ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے حج کو عمرے کے ساتھ جمع کر دیا۔ واہدی ہدیا مقلدا، اور وہ ہدی کا جانور لے کے گیا، اس کے گلے میں قلادہ ڈالا ہوا تھا۔ اشترا، انہوں نے وہ خریدا، ہینا قادمہ، جب وہ آئے، فطاف بالبیت وبالصفا والمروہ، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کا چکر لگایا۔ ولم یزید علی ذلک، اور اس پر اضافہ نہیں کیا۔ ولم یحلل من شیء حرم منہ، اور حلال نہیں ہوئے کسی ایسی چیز سے جو حرام ہو گئے تھے، حتی یوم النحر، قربانی کے دن تک۔ فعلا کا، پھر انہوں نے حلق کیا، سر منڈوایا، ونارا، اور قربانی کی، ورعا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان قد قضا طواف الحج والعمرۃ بطواف الاول، انہوں نے اپنا طواف حج عمرے کا طواف پورا کیا پہلے طواف کے ساتھ، یعنی پھر جب انہوں نے طواف کیا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو طواف ہے دونوں کی طرف سے ہو گیا۔ ثم قضا قال، پھر انہوں نے کہا کذالک صنع النبی، اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا۔ چلیں، آدمی کا گائے بیل ذبح کرنا، البقرہ، باب ذبح الرجل البقرہ، النساء، اپنی بیویوں کی طرف سے، من غیر امر، نہ ان کے امر، ان کے حکم، ان کی اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر۔ اب ظاہر بات ہے بندہ گھر کا سربراہ ہے، سارا جو ہے وہ مال اس کے پاس ہے، تو اگر ویسے بھی وہ قربانی کرتا ہے ساری فیملی کی طرف سے ہو جاتی ہے، وہ اس میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں، کہیں الگ ہدایات نہیں آئی ہوئی کہ بھئی بندہ الگ کرے گا، اپنی بڈھی الگ کرے گی، یہ بچے الگ کریں گے، ایک بچہ، یہ کہیں آتا ہے؟ کہیں بھی نہیں آتا۔ یہی آتا ہے افراد قربانی کریں، یہ افراد نے قربانی کی ہے، وہ افراد مطلب گھر کی طرف سے ہی کر رہے ہیں نا، وہ ایک گھر کی طرف سے، اور اس میں آتا ہے خود کھاؤ، گھر والوں کو، اہل و عیال کو کھلاؤ۔ تو یہ اللہ کے، اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیویوں کی طرف سے قربانی کر دی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں، باب ذبح الرجل البقرہ عن نسائہ من غیر امرہن۔ چلیں، میں نے سنا شاید وہ کہہ رہی تھی ہم نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ لخمس بقینہ، 5 دن باقی تھے ذوالقعدہ سے۔ پیچھے میں نے سارا سمجھایا تھا بھئی کتنا ڈسٹینس ہے، کتنے 100 کلومیٹر ہے، ہاں، اور مطلب کتنے دن جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور ایک دن میں کتنا جو ہے نا فاصلہ بندہ عموماً جو ہے بتایا کرتا تھا، اس دور کی بات ہے۔ آج کل تو نہیں، اور آنے والے دور میں تو اور جناب فاسٹ، کیا کہتے ہیں، فاسٹیسٹ، بہت سی تیز ترین جو ہیں وہ گاڑیاں آنے والی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ جناب یہاں سے آپ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں، اور عمرہ کر کے جناب صبح جائیں اور شام کو واپس آ جائیں۔ خرجنا مع رسول اللہ لخمس بقینہ، 5 دن باقی تھے ذوالقعدہ سے، لا نرى الا الحج، آج 2023 ہے، اب یاد رکھیے گا، اب 2023 کی بات ہے، اور 11واں مہینہ ہے، آج 2 تاریخ ہے۔ لا نرى الا الحج، ہم نہیں سمجھتے تھے مگر حج کا ہی، ہم مطلب یہ کہ حج ہی ذہن میں تھا۔ فلما دنونا من مکہ، جب ہم مکہ سے قریب ہوئے، امر رسول اللہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا، من ان لوگوں کو، لم یکن معه ہدی، جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے، اذا طاف وسعى، جب وہ طواف کر لیں اور صفا مروہ کے صحیح کر لیں، ان یحل، کہ وہ حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں۔ عائشہ نے کہا فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر، ہمارے پاس قربانی کے دن گائے یا بیل کا گوشت لایا گیا۔ میں نے کہا ما هذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نحر رسول اللہ عن ازواجہ، اللہ کے نبی نے یہ نحر کیا اپنی بیویوں کی طرف سے، ان کی قربانی کی ہے۔ یا نے کہا فذکرت للقاسم، میں نے یہ حدیث قاسم سے ذکر کی، انہوں نے کہا حتت قبل حدیث علاوہ جی، انہوں نے آپ کو حدیث علاوہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک بیان کی ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ای علامہ هو الواقع بلا زیادت ولا نقصان، نیچے لکھا ہوا ہے، پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قربانی کرنا، نہر کرنا، آپ کے نہر کرنے کی جگہ میں بیمنن، منا میں، اگر کوئی بندہ وہاں پہ ایسے اتباع کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ میں ادھر کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں پہ جانور کی قربانی کی ہے یا نہر کی ہے آپ نے ادھر ہی کرنی ہے، جہاں مرضی کر لو، جہاں مرضی کر لو،
نافع عن عبداللہ بن عمر کان ینہر فی المنہر، منہر میں نار کی جگہ میں وہ قربانی کرتے تھے۔ عبیداللہ نے کہا منہر سے مراد ہے منہر رسول اللہ کے نبی کا جو نار کرنے کی جگہ وہاں پہ وہ عبداللہ بن عمر یہ تھا نا کہ ایک ایک چیز میں وہ آپ نے جیسے جیسے کیا جہاں جہاں کیا وہ خواب وہ حج کا حصہ ہے یا کہ نہیں ہے، یا قدرتی فطرتی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں انسان کے ساتھ وابستہ کوئی عمل ہے، تو آپ نے جیسے جیسے کیا وہ ویسا کرنے کی ایک ایک چیز میں، یہ تو مطلب اضافی چیز ہے نا، لیکن فرض تو نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی رول کوئی لا تو نہیں ہے، کوئی قانون تو نہیں ہے کہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے۔ وہ بندہ اگر خود کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں جناب ڈریس ویسے میں نے پہنا، میں نے دھوتی پہننی ہے، میں نے قمیض نہیں پانی، میں نے دوسری چادر پہننی ہے، میں نے اونٹ پہ سواری کرنی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ کر لے وہ۔ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے سواری کرنی ہے، یا آپ نے گاڑی کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، یا آپ نے ایروپلین کے اوپر ہی جانا ہے۔ پڑھیں۔ ابن عمر بھیجتے تھے اپنے ہدی کا جانور من جمع مزدلفہ سے من آخر اللیل، رات کے آخر میں حتی یدخل بہ منہر رسول اللہ، یہاں تک کہ اس کو داخل کیا جاتا ہے رسول اللہ کے نار کی جگہ میں، ما حجاج حاجیوں کے ساتھ، فیہم الحر والمملوک، جن میں آزاد بھی ہوتے تھے اور غلام بھی ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہدی کا جانور بندہ کسی اور کے ساتھ بھی بھیج سکتا ہے، بندہ کہیں اور ٹھہرا ہوا ہو، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب اس میں اس طرح کا بندہ ہو، آزاد کو دیں گے غلام کو نہیں دیں گے، غلام کو دیں گے آزاد کو نہیں دیں گے۔ باب من نہر بیادی، اس کا بیان جس نے نہر کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اگر ایک بندہ خود کر سکتا ہے تو کرے، لیکن سنت ہے۔ اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی آپ کے جب آپ نہیں کرنی ہے۔ ایک بندہ کرتا نہیں ہے نا، ایک بندہ بھی کرتا نہیں ہے اس معاشرے میں، ایسے معاشرے میں، تو پھر وہ جب کرنے لگے گا تو اس کا مسئلہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ویڈیو نہیں آئے مولانا صاحب بھائی صاحب قربانی کر رہے ہیں، وہ آگے گڑھا کھودا ہوا ہے، چھری پھیرنے لگے ہیں، تھوڑا سا آگے ہو گیا، اس نے زور لگایا، وہ مولوی صاحب ٹوئے کے اندر پے نے بچ، ٹھیک، جانور اتے تو مولوی صاحب تھلے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور مجھے بات یاد آ گئی، میں چھوٹا تھا تو میں نے نا غلیل کے ساتھ نا کسی کو مارا، غلیلوں کے ساتھ نا میں جانوروں کو مارتا تھا، تو میں نے وہ بانٹا ڈال کے نا جو بانٹے ہوتے ہیں بچے کھیلتے ہیں، میں نے مارا، وہ اشارہ کہ وہ نیچے گری، میں نے چھری کے ساتھ نا اس کا، اب میں نے کبھی ذبح تو نہیں کیا تھا، چھوٹا تھا میں نے ہلکا سا گلا کاٹ دیا، ہلکا سا نا پیار کے ساتھ، مجھے ترس بھی ساتھ آ رہا تھا۔ اچھا میں نے کاٹا، جب میں نے اس کو چھوڑا، اچھا وہ ایسے جیسے مر گئی ہے، میں نے ہلکا سا کاٹ کے جب چھوڑا نا تو اب اس کے گردن سے خون نکل رہا تھا، اور تھوڑی سی لٹک گئی اور وہ اڑنے لگ پڑی، وہ تو اڑ گئی اور نیچے نیچے اڑتی جا رہی تھی جیسے کوئی مصنوعی جانور اڑ رہا ہو، اور میں پیچھے پیچھے گلی میں بھاگ رہا تو میری شارک اڑ گئی، پھڑو 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 پھڑو، وہ جا کے سامنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اتنی دیر میں کچھ بلڈ اس کا نکلا، اور سامنے ایک بلند مکان تھا، اس کے ساتھ دڑم لگی، جا کے اس کے ساتھ ٹکرائی اور نیچے گری، پھر میں نے پکڑا، میں نے شکر کیا کہ بھائی، اور میں نے بتایا کہ میری اشارہ کو ذبح کرنے کے بعد اڑ گئی تھی۔ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ایک بندہ کرنا نہیں آتا تو پھر کرے گا تو پھر مسئلہ بنے گا۔ تو یہ باب من نہر بیادی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ مذاکر الحدیث عن انس مذاکر الحدیث قال ونہر النبی بیادی سبعۃ بدن قیاما، اللہ کا من نہر کے اپنے ہاتھ کے ساتھ 7 اونٹوں کو اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے۔ وضحى بالمدینہ کبشین یملئین اقرنین، اور آپ نے مدینہ میں 2 مینڈے جو خوبصورت تھے اور سینگوں والے تھے، آپ نے جو ہے نا ان کی قربانی کی تھی۔ مختصراً حدیث جو ہے یہ مختصر ہے۔ چلیں بندھے ہوئے اونٹوں کو نہر کرنے کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے نہر کرنا ہے تو ان کو باندھ لیں، بہتر ہے۔ اگر آپ ایسے اونٹ کھلا چھوڑا ہوا آپ اس کو کوئی چیز مارو گے بھائی، ایک تو وہ بھاگے گا، کوئی نیچے آ جائے گا، ادروائز وہ جب تک وہ نیچے نہیں گرے گا وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے ان کو باندھ دو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ رأیت ابن عمر اتی علی رجل قد اناخ بدنته ينهرها قال ابعثها، میں نے عبداللہ بن باندھنے کا کیا طریقہ ہے وہ ادھر بیان ہے، انہوں نے ادھر کیا ہوا ہے۔ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا وہ ایک آدمی کے پاس آیا، قد اناخ بدنته، وہ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا ہوا تھا، اس کو نہر کر تھلے بٹھا کے، وہ لمبا پہ کے نہر کرتا ہے پڑا، میرا خیال ہے بھائی اونٹ نیچے بیٹھا ہوگا تو پھر بندہ لمبا پہ کے کرے گا۔ اس نے کہا اباسا قیامن مقیدتن، کھڑا کر اس کو، اباسا اس کو اٹھا، قیامن اس حال میں کہ یہ کھڑا ہو، مقیدتن یہ بندھا ہوا ہو، سنت محمد، یہ پیغمبر کی سنت ہے، او بھائی کھڑا کر لت بانے دی تو انہوں بٹھا کے لمبا پہ کے تو نہر پہ کرنا ہے۔ چلیں
ٹھیک ہے، اونٹوں کو نہر کرنا قائمتاً اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں۔ ابن عمر نے کہا سنت محمد نے پیغمبر کی سنت ہے۔ ابن عباس نے کہا ثوافہ کا مطلب ہے قیاماً، وہ ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، جب شروع ہم نے سبق کیا تھا، وہاں پہ کیا تھا لفظ آیا تھا نا، فذکروا اسم اللہ علیہ ثوافہ، اللہ کا نام لو اس حال میں کہ وہ صفوں میں ہوں، یعنی قیاماً وہ کھڑے ہوں، کھڑا کر کے اللہ کا نام لو اور ان کو نہر کرو۔ حدیث آپ نے یہ پیچھے پڑھی ہے۔ انس نے کہا صلی نبی الظہر بالمدینہ اربعا، آپ نے ظہر مدینے میں 4 رکعتیں پڑھی اور اثر ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی، یہ چند کلومیٹر دور ہے۔ فبات بہا، مدینہ سے قریب ہی ہے، تو وہاں پہ آپ نے رات گزاری۔ اور اس میں مصلحت کیا تھی پیچھے آپ کو میں نے بتائی، تاکہ اور لوگ بھی آ جائیں، پتہ چلے بھی پیغمبر گھر سے نکل پڑا ہے، قافلہ لوگ تیار ہیں وہاں جانے کو، اور آؤ سارے۔ جب آپ نے صبح کی راکبہ راحلۃ، یہ نہیں تھکاوٹ ہو گئی تھی 5 میل سفر کر کے، جناب اللہ کے نبی تھک گیا، آپ نے کہا یار ریسٹ کر لو، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ نے صبح کی، یہی بات سمجھ آتی ہے جو پیچھے میں نے بیان کی ہے، جب آپ نے صبح کی راکبہ راحلۃ، آپ اپنے سواری پہ سوار ہوئے، فجال آپ شروع ہوئے یحللو، تلبیہ کہتے تھے، وہ یسبیح، تسبیحات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور تسبیحات، فلما لا الہ الا اللہ کہا کہتے تھے اور سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب آپ پیدا پر آپ بلند ہوئے تو لبا بہما جمیعاً، آپ نے دونوں کا تلبیہ کہا ٹیلے پہ۔ فلما داخلہ مکہ، جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، امرہم ان یحلوا، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں۔ ونہر النبی بیدہ سبعۃ بدن، اور آپ نے نہر کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ 7 اونٹ قیاماً اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے۔ وضحى بالمدینہ کبشین املین اقرنین، اور مدینہ میں آپ نے 2 مینڈے خوبصورت جو ہیں وہ 2 سینگوں والے، آپ نے ان کی قربانی بھی کی تھی۔ چلیں وہی حدیث ہے۔ صلی نبی الظہر بالمدینہ اربعا، آپ نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ والعصر بذوالحلیفہ رکعتین، اور عصر ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان رجلین انس بن مالک ثم بات اصبح، آپ نے رات گزاری یہاں تک کہ صبح کی۔ فصلی صبح، پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ ثم راکبہ راحلتہ، پھر آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے۔ حتی اذا استوت بی البیداء، جب بیداء پہ آپ کو لے کر وہ مطلب ہے کیا کہتے ہیں وہ کھڑی ہوئی پہنچی، تو احل بعمرۃ و حجۃ، آپ نے عمرے اور حج کا جو ہے وہ تلبیہ کا یا پھر احرام باندھا۔ یہ جو لفظ ہے نا بیداء، یہ بیداء یہ کھلی جگہ کو کہتے ہیں، بیداء کھلی جگہ کو کہتے ہیں۔ جب کھلی جگہ، بیابان نہیں جس کو کہتے ہیں بیابان، کھلی جگہ، جب وہ کھلی جگہ میں لے کر کھڑی ہوئی تو آپ نے احل بعمرۃ و حجۃ، یہ جو ہے۔ چلیں باب لا یؤتی الجزار یا لا یؤتی الجزار من الہدی شیئا، ہدی کے جانور میں سے کوئی بھی چیز آدمی قصاب کو نہیں دے گا۔ اب یہ نہیں کہ بندہ کسی سے کام کروا رہا ہے تو اس کو مزدوری میں وہ چیز جو ہے وہ دے دو، ایسا نہیں کرے گا۔ چلیں حضرت علی سے مروی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا، میں کھڑا ہوا البدنی اونٹوں پہ، فامرنی، آپ نے مجھے حکم دیا، فقسمت لحومها، میں نے ان کے گوشت جو ہیں وہ تقسیم کیے۔ ثم امرنی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا، فقسمت جلالہ و جلودہ، میں نے ان کے جھولے اور یہ چمڑے، وہ بھی ان کے جو کھالیں ہیں، چمڑوں سے مراد کھالیں ہیں، وہ میں نے تقسیم کی۔ اور ایک اور سند سے ان علی نے قال امرنی نبی ان اقوم علی البدن، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں اونٹوں پر کھڑا ہوں، نگرانی کروں۔ ولا اوتی علیہ، کھڑا ہونے کا مطلب نگرانی کرنا ہوتا ہے بھائی، اور ان پر کوئی چیز فی جزارتیہ یا جزارتیہ، ان کی جو ہے مزدوری میں نہ دوں، ان کی وہ گوشت کاٹنے میں کہ عمل میں مزدوری میں ان کو نہ دوں۔ باب یتصدق بجلود الہدی، ہدی کے جانوروں کے جو کھالیں وہ آدمی صدقہ کر دے گا۔ پڑھیں ان علی اخبر ان نبی امر ان یقوم علی بدن، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ نگرانی کرے اونٹوں کی، وہیں یقسم بدنہ کلہا، اور سارے کے سارے جو ہیں ان کے جو اونٹ ہیں وہ بانٹ دیں، لحوما یعنی ان کے گوشت بھی بانٹ دیں، وجلودہ ان کے کھالیں بھی بانٹ دیں، وجلالہ اور ان کے جھولیں بھی بانٹ دیں، ولا یؤتی فی جزارتی شیئا، اور اس کی مزدوری میں گوشت کاٹنے کے عمل میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کاٹنے والے کو نہ دیں۔ باب یتصدق بجلال البدن، جھولے آدمی صدقہ کر دے گا۔ اب ایک حدیث کے اندر کئی چیزیں آگے امام بخاری کا طرز عمل ہے کہ ویسے ویسے ابواب قائم کر دیتے ہیں جزیات کو لیتے ہوئے۔ حدثنی ابن ابی لیلہ نارینا حدثہ قال احد نبی میت بدنۃ، اللہ کے نبی ندی کے جانور 100 اونٹ جانور جو ہیں وہ لے کر گئے تھے۔ فامرنی بلحومها، آپ نے مجھے حکم دیا ان کے گوشتوں کا، فقسم تو میں نے ان کو تقسیم کر دیا۔ ثم امرنی بجلالیہ، پھر آپ نے مجھے حکم دیا ان کی جھولوں کا۔
فقسم تو میں نے وہ بھی تقسیم کر دیں، ثم بجلودیا، پھر ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھالیں، فقسم تو میں نے وہ بھی تقسیم کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ نے ہدی کے طور پہ یا جانور جو بھی اللہ کے راستے میں دی ہے، اس کے جو متعلقات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دو۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے کوئی جو چیز اس کو ڈال دی ہے، اب بعد میں وہ جو چیز ہے اس کی بیچنے لگ پڑو۔ اب کہے بندہ جو فلاں چیز کوئی بندہ نہیں لے کر گیا یا کوئی لے کر نہیں جاتا، تو آپ اس کو بیچنا شروع کر دو کہ اب یہ جو چیز ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔